السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک درد مند بھائی کا دل پاش پاش کر دینے والا سوال ہے کہ جب میں نماز کی نیت باندھ کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو نہ جانے کہاں کہاں کے وسوسے، دنیاوی آلودگیاں اور گندے خیالات میرے ذہن پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات سے گھن آنے لگتی ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان مجھ سے چھن تو نہیں گیا۔ ایک اور بھائی نے بتایا کہ جب میں مصلی پر ہوتا ہوں تو گھر کے جھگڑے اور کاروبار کی پریشانیاں جو عام زندگی میں یاد نہیں آتی، وہ نماز کے دوران ایک فلم کے طرح چلنے لگتی ہیں۔ کیا میری یہ نمازیں قبول بھی ہو رہی ہیں یا میں محض ٹکریں مار رہا ہوں؟ ایک نوجوان نے تو روتے ہوئے کہا کہ میں ان شیطانی حملوں سے تنگ آ کر نماز ہی چھوڑ چکا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کو میری یہ گندی سوچوں والی عبادت پسند نہیں آ رہی۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ بھی مصلی پر دنیاوی الجھنوں میں گم ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سے مسلمانوں کو درپیش ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سچائی بتاؤں گا جو آپ کے دل سے ہر خوف نکال دے گی۔ میں آپ کو اس پوشیدہ دشمن کا نام اور طریقۂ واردات بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز برباد کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ یہ گفتگو آپ کی روحانی زندگی کی سب سے قیمتی پیشکش ثابت ہوگی، کیونکہ اگر آج آپ نے شیطان کی چال کو نہ سمجھا تو آپ کو عبادت کی مٹھاس سے محروم کر دے گا۔ میں آپ کو وہ نبوی حل بتاؤں گا جو احادیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اس پیغام کا کوئی بھی حصہ چھوڑا تو کل دوبارہ مصلی پر آپ کے پاس دفاع کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ محض خیال کے آنے سے نماز کبھی نہیں ٹوٹتی۔ جب تک آپ زبان سے کوئی دنیاوی کلام نہ نکالیں، آپ کی نماز شرعی طور پر درست ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ اس خوف سے عبادت ہی چھوڑ دیں۔ یہاں ایک باریک نقطہ جو اکثر لوگ نہیں جانتے، نماز میں خیالات کے دو اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ جو آپ خود لاتے ہیں اور ایک وہ جو بن بلائے مہمان کی طرح خود بخود آ جاتے ہیں۔ شیطان اتنا چالاک ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ باتیں یاد دلائے گا جو پورا دن یاد نہیں آتی تھی۔ وہ آپ کو پرانے جھگڑے، گم شدہ چیزیں، کاروباری لین دین، گھریلو مسائل یا حتیٰ کہ گندے خیالات یاد دلاتا ہے تاکہ آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے۔ تصور کریں کہ آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا جسم وہاں ہو مگر ذہن کہیں اور، تو کیا وہ اسے پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ مگر اللہ تعالی ہمارا رب ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانی دل کمزور ہے اور شیطان اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ نماز کے وقت اس کا حملہ سب سے شدید ہوتا ہے، کیونکہ نماز اللہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ اب میں آپ کو وہ عظیم خوشخبری سنانے والا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشان حال لوگوں کو دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایک بار عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جلتے کوئلوں پر لیٹ جائیں،
مگر وہ بات زبان پر نہ لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہی تو واضح اور سچا ایمان ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائی، چور وہیں چوری کرتا ہے جہاں سونا ہو۔ آپ کا دل وہ مکان ہے جہاں ایمان کا خزانہ ہے۔ شیطان وہ چور ہے جو اس گھر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو شیطان آپ کو تنگ ہی نہ کرتا۔ برے خیالات پر آپ کا دکھی ہونا، ان سے نفرت کرنا اور انہیں رد کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے اور اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت سے ان خیالات کو معاف فرما دیتا ہے جو دل میں آتے ہیں، جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ یعنی محض خیال آنا گناہ نہیں ہے جب تک اسے اختیار سے نہ پکڑا جائے۔ یہ خوشخبری ہے جو ہر اس شخص کو تسلی دیتی ہے جو نماز میں وسوسوں سے پریشان ہے۔ اب شیطان ایک اور وار کرے گا، وہ آپ کی نماز میں رکاوٹ بنے گا۔ اس کا ایک خاص شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جس کا کام صرف نمازیوں کو مصلی سے بیزار کرنا ہے۔ یہ آپ کو رکعتوں کی گنتی بھلا دیتا ہے، آیتوں کا مطلب بھلا دیتا ہے، رکوع سجدے میں الجھن ڈالتا ہے تاکہ آپ کو اپنی عبادت پر شک ہو جائے اور آپ سوچیں کہ میری نماز تو خراب ہو گئی۔ تو آئیے اب اس سے جان چھڑانے کا طاقتور نبوی طریقہ سن لیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، شیطان میرے اور میری نماز و قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے الجھا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان خنزب ہے۔ جب تمہیں اس کا اثر محسوس ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دو۔ یاد رہے کہ تھتکارنے سے مراد تھوکنا نہیں بلکہ صرف منہ سے ہلکی ہوا نکالنا ہے، جیسے تھو تھو کرتے ہیں۔ نماز کی حالت میں ہی گردن ہلکی سی بائیں طرف موڑ کر یہ عمل کریں تو وہ شیطان فوراً بھاگ جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور بہت سے علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ وسوسوں کے خلاف مؤثر علاج ہے۔ اگر وسوسہ بہت شدید ہو تو دل ہی دل میں تعوذ پڑھیں تاکہ نماز میں زیادہ حرکت نہ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل نماز شروع کرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، مگر جب نماز کے اندر اثر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسی وقت عمل کیا جائے۔ اب 2 مزید طریقے سن لیں جو نماز کو قلعہ بنا دیں گے۔ پہلی بات کامل وضو ہے۔ وضو صرف اعضاء دھونا نہیں بلکہ روح کی تیاری ہے۔ جب وضو کامل ہوگا، سنت کے مطابق تمام اعضاء دھوئے جائیں گے تو دل میں نیت ہوگی کہ یہ اللہ کے لیے ہے، تو آپ کے گرد نور کا حصار قائم ہو جائے گا، شیطان اس نور سے دور رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ جب آپ کو علم ہوگا کہ آپ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں تو ذہن کبھی نہیں بھٹکے گا۔ فاتحہ پڑھتے وقت اس کے معنی سوچیں کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، رحمان و رحیم کی تعریف کر رہا ہوں، سیدھے راستے کی دعا کر رہا ہوں۔ رکوع میں اللہ کی عظمت، سجدے میں اس کی بندگی کا اعتراف اور احساس کریں۔ نماز کو اطمینان اور ٹھہراؤ سے ادا کریں۔ عجلت میں کی گئی نماز شیطان کے لیے دعوت ہے۔ ہر رکعت میں تھوڑا ٹھہریں، آیتوں پر غور کریں۔ اگر خیال آ جائے تو فوراً اسے جھٹک دیں اور کہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔
کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے دنیاوی فکر کو ایک طرف رکھیں۔ اگر کوئی اہم کام ذہن میں ہو تو اسے نوٹ کر لیں یا کسی سے کہہ دیں کہ بعد میں دیکھیں گے۔ مصلی پر آنے سے پہلے چند لمحے اللہ کی یاد میں گزاریں، درود شریف پڑھیں، آخر میں وہ نشانی سن لیں جو نماز کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد آپ کے دل میں یہ کسک پیدا ہو کہ ہائے میں اپنے رب کو ویسے یاد نہ کر سکا جیسا حق تھا، یا خشوع نہ ہو سکا، تو مبارک ہو۔ یہی عاجزی اور ندامت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ توجہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو شخص نماز میں بھٹکتا ہے مگر کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو قبول فرماتے ہیں اور اسے مزید توفیق دیتے ہیں۔ دوستو، شیطان کی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، تو آپ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا شیطان کی بڑی جیت ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں۔ روزانہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میری نماز میں خشوع عطا فرما، وسوسوں سے محفوظ رکھ، خنزب کے شر سے پناہ دے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی نیت دیکھتے ہیں، زبان کے الفاظ نہیں۔ اگر دل میں اللہ کی طرف رجوع ہے تو وہ آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گے اور وسوسوں کو دور کریں گے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرما جس میں صرف تو ہو، اور ہمیں خنزب کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔